السلام علیکم۔ بانگ دراہ چینل پر کلام اقبال کی تشریح ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ کلام اقبال ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں بہترین انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ اقبال فہمی کی اس کوشش میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے زیر مطالعہ بال جبریل کا حصہ دوم ہے۔ اب بڑھتے ہیں بال جبریل حصہ دوم کے 41ویں ٹکڑے کی جانب۔ یہ اشعار فرانس میں لکھے گئے تھے۔ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ یورپ کی اقوام مسلسل اس چیز کی تلاش میں ہے کہ وہ دنیا کے عیش و عشرت کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھنے کا کوئی فارمولہ، کوئی نسخہ ہاتھ لگ جائے۔ ان کی اس تمنائے خام مراد فضول اور لایعنی خواہش پر ایک بار نہیں، بار بار افسوس۔ پیر حرم نے کہا سن کے میری روئداد، پیر حرم نے کہا سن کے میری روئداد، پختہ ہے تیری فغاں اب نہ اسے دل میں تھام۔ پیر حرم مراد کعبے کے شیخ یعنی مذہبی پیشوائیت نے میری کہانی سنی تو فرمایا کہ تیری فریاد و فغاں اب پختہ ہو گئی ہے، اسے اپنے دل میں نہ تھام بلکہ کھلم کھلا سب کو سنا دے۔ تھا ارنی گو کلیم میں ارنی گو نہیں، تھا ارنی گو کلیم میں ارنی گو نہیں، اس کو تقاضا روا مجھ پہ تقاضا حرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ درخواست پیش کی کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے اپنی صورت دکھا، میں ایسی کوئی بات کہنے کا قطعاً کوئی حق نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ تقاضا جائز تھا کیونکہ وہ مقربان الہی میں سے تھے، جبکہ مجھ ایسے گناہ گار کے لیے یہ تقاضا سراسر حرام ہے۔ میں یہ تقاضا کیوں کروں؟ مجھے تو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ میرے دل کے آئینے میں صفات الہی کا انعکاس ہو رہا ہے، اس لیے مجھے محبوب حقیقی کے دیدار کی ضرورت نہیں، پھر میں کیوں یہ تقاضا کروں؟ گر یہ ہے افشائے راز اہل نظر کی فغاں، ہو نہیں سکتا کبھی شیوہ رندانہ عام۔ گر یہ ہے افشائے راز اہل نظر کی فغاں سے مراد ہے کہ اہل نظر کی آو فریاد عشق کا بید کھول دیتی ہے، اس کے باوجود عشق کے طور طریقے عام نہیں ہو سکتے، یعنی ہر شخص عاشقی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، عشق کا حوصلہ ہر دل نہیں کر سکتا۔ حلقہ صوفی میں نہ کر بے نمو بے سوز و ساز، حلقہ صوفی میں نہ کر بے نمو بے سوز و ساز، میں بھی رہا تشنا کام تو بھی رہا تشنا کام۔ صوفیوں کے حلقے میں جو ذکر جاری تھا وہ بے اثر تھا، اس میں نہ سوز تھا نہ گداز، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو بھی پیاسا رہا اور میں بھی پیاسا، نہ تیری طلب پوری ہوئی نہ میری طلب۔ عشق تیری انتہا عشق میری انتہا، تو بھی ابھی نہ تمام میں بھی ابھی نہ تمام۔ عشق تیری انتہا عشق میری انتہا مراد تیری بھی آخری منزل عشق ہے اور میری بھی آخری منزل عشق ہے، لیکن نہ تو اس میں کمال حاصل کر سکا اور نہ ہی میں اس میں کمال حاصل کر سکا۔ آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ افسوس کہ تجھ سے فقیری کا راز بید کھویا گیا اور تو اس کا اہل نہ رہا اور سلطنت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مفاد خیش سے کبھی سلطنت ہاتھ نہیں آتی، بلکہ سلطنت ہمیشہ مفاد عامہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دیکھ لے اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ روم و شام کی سلطنت فقیری کا مال ہے۔ جن کو یہ نصیب ہوئی تھی وہ لوگوں کی بھوک کی وجہ سے اور فکر سے خود پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اگرچہ ان کو تمام دنیا کی نعمتیں میسر تھیں، مگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی فرد بھوکا تو نہیں ہے، اور وہ ان کی ذمہ داری اور عملداری میں ہے، قیامت کے روز وہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فقر کی تفصیل کے لیے دیکھیے بال جبریل حصہ اول کی غزل نمبر 13 کا چھٹا شعر، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ تھا بال جبریل حصہ دوم کا 41واں ٹکڑا۔ کلام اقبال پر تشریح ویڈیوز کے لیے آپ چینل بانگ دراہ کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔